آخرکار نکاح کے دو بول بھی ولید اور صبا کے رشتے کو مضبوط نہ کر پائے۔ صبا جسے ولید پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ولید کی زندگی میں مناہل ہے میں ولید کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پاؤں گی، اور ویسے بھی نکاح کے دو بول بول دینے سے کچھ نہیں ہوتا، دل میں جگہ ہونا ضروری ہوتی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نرگس کی طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے مناہل جو کہ ولید کا پورا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، جبکہ ولید کا کہنا یہ ہے کہ میرے نکاح میں صبا آ چکی ہے اور یہ کام صبا کا ہے کہ وہ ہر موڑ پر میرے ساتھ کھڑی ہو اور میرے ساتھ سٹینڈ لے، جبکہ وہ یہاں پر میرے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تم یہاں پر میرے ساتھ موجود ہو، نکاح کے رشتے میں وہ میرے ساتھ آئی ہے، لیکن میں پھر بھی خوش ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو اور مجھے تسلی دے رہی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جب سے میں نے تمہیں اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے دل میں ایک امید سی پیدا ہو گئی ہے کہ میری ماں بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہیں پر دوسری طرف صبا جو کہ اپنی خالہ صالحہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں میں کس طرح سے ولید کو جا کر تسلی دوں، اسے میری تسلی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہمدرد اس کے ساتھ ہر وقت موجود رہتی ہے۔ جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں وہ ولید کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور اس کے سائے کی طرح اس کے ساتھ منڈلاتی رہتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں ولید کی زندگی میں اپنی کوئی جگہ بنا پاؤں گی، کیونکہ ولید کی زندگی میں نہ تو میری کوئی جگہ ہے اور نہ ہی میرا کوئی مقام، میں یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں۔ جبکہ دوسری طرف مناہل جو کہ ولید سے کہتی ہے کہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ جہاں پر صبا کو موجود ہونا چاہیے وہاں پر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ صبا آپ کی بیوی ہے اور اسے آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہونا چاہیے۔ اس بات پر ولید سمجھاتا ہے مناہل کو کہ تمہیں ان باتوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف حنان جو کہ اب ولید کو ٹھگنے کی پوری تیاریوں میں ہے، کہتا ہے ولید سے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا فائنانسر جو کہ امریکہ بھاگ چکا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ولید جو کہ بلا جھجک اسے پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حنان جو کہ ولید سے کہتا ہے کہ مجھے کم سے کم 8 سے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اور ولید بلا جھجک حنان سے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ وہیں پر حنان جا کر بتاتا ہے عارفہ سے کہ کس طرح سے اس نے ولید کو بیوقوف بنا کر اس سے پیسے ہتھیانے کی بھرپور کوشش کر لی ہے۔ عارفہ جو کہ حنان سے کہتی ہے کہ تمہیں اب شیبہ کو اپنی باتوں میں لے کر اس سے شادی کر لینی چاہیے، ورنہ اگر اس کے سامنے ہمارا کوئی دوسرا بھید کھل گیا تو وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ حنان جاتا ہے اور جا کر شیبہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنے سے پہلے اپنا کاروبار کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں پر جب کہتی ہے شیبہ کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو جو 10 لاکھ روپے تم نے مجھے دیے تھے وہ ایز اٹ از میرے بینک میں ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، تم وہ پیسے لے کر استعمال کر سکتے ہو۔ حنان جو کہ شیبہ کی بے وقوفی پر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکی ایک بار پھر سے میری باتوں میں آ کر بے وقوف بن چکی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف ولید جو کہ مناہل کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جانے لگتا ہے تو زارا آتی ہے اور تیلی لگانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی جا کر نرگس آنٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس بات پر ولید جب کہتا ہے زارا سے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ماں گھر پر آنے والی ہیں، تو وہیں پر زارا جب کہتی ہے کہ آپ صاف الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جانا ہی نہیں چاہتے، آپ تو صرف مناہل کو لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ بات صبا سن لیتی ہے اور ایک بار پھر سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب مزید اس گھر میں نہیں رہے گی۔ جاتی ہے اپنے کمرے میں اپنا سامان باندھتی ہے اور اپنی خالہ سے کہتی ہے کہ ہم آج ابھی اسی وقت اپنے گھر پر واپس جائیں گے۔ جب وہ جانے لگتے ہیں تو ماجدہ جو کہ صبا کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن صبا نہیں رکتی، تو کیا ولید صبا کو چھوڑ دے گا یہ سوچ کر کہ جو انسان میری مصیبت میں میرے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ آگے میرے ساتھ کیا کرے گا؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔